الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے حسن اسلام میں سے، اس کی اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، بے فائدہ بے غرض کاموں کو کیا ہے ترک کر دے۔ بندہ اگر بے فائدہ بے غرض بے مقصد لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، اس سے اجتناب کرے، تو یہ اس کی اسلام کی اچھائی میں سے ہے۔ اسلام کی اچھائی میں سے مطلب کہ اس کی اسلام جو ہے وہ اعلیٰ مقام و مرتبے کا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ایمان ہر ایک کا ایک نہیں ہو سکتا، ایمان کی درجات ہیں۔ تو جو شخص لا یعنی کاموں سے، بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو بچائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کے اسلام کی حفاظت ہوگی اور اس کا اسلام اعلیٰ درجے والے ہو پائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مطلب ہے۔ تو جب آپ نے کہا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کے حسن اسلام میں سے، اس کی اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو کیا ہے ترک کر دے۔ حضرات، یہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اگرچہ بہت ہی مختصر جملے کے ساتھ ہے، لیکن اہل علم اس حدیث کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث نصف اسلام ہے، آدھا اسلام، نصف اسلام اس کا خلاصہ اس حدیث میں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہی تو اسلام ہے، یہی اسلام ہے جو اس حدیث میں ہے، پورے اسلام کا نچوڑ، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس حدیث میں پایا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ حدیث ربع الاسلام، یعنی ایک چوتھائی حصہ اسلام کا ہے۔ الغرض جو بھی اہل علم نے کہا ہو اس حدیث کے بارے میں، خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کو اہل علم نے بہت ہی زیادہ اہمیت اور ان کے نزدیک بہت ہی زیادہ اس حدیث کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ یہ حدیث اگرچہ مختصر جملے کے ساتھ ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم بہت ہی وسیع ہے، اور اسلام کے آداب پر کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے، مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اسلام کی حسن میں سے، اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، بے فائدہ کاموں کو ترک کر دے۔ حسن یا اچھائی سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر عربی زبان میں اگر دیکھا جائے، جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز میں اچھائی ہے یا حسن پایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوبصورتی، کمال اور
با رونق، انہی معانی پر کیا ہے، یا انہی اسی قسم کے جو ہے معنی کے لیے کیا ہے، حسن کا کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو کچھ انسان کے پاس ہے، چاہے وہ اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہو یا اخروی معاملات ہو، اس میں حسن کا دخل ہوتا ہے۔ بندہ گاڑی خریدتا ہے، مثال کے طور پر سواری، جب سواری اس نے نئی خریدی کسی ایجنسی سے، مثال کے طور پر بالکل نئی سواری، نئی گاڑی، اس گاڑی کو لینے کے بعد اس کو مزید اور مزین کرنے کے لیے، مزید اور خوبصورت کرنے کے لیے بہت سارے لوازمات خرید کر اس پر کیا ہے لگاتا ہے، تاکہ اس کی گاڑی اچھی نظر آئے۔ گاڑی ہے، حقیقت ہے گاڑی کی، استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ مزید اور اچھی نظر آئے اور وہ اچھائی اس میں پائی جائے تو کچھ اور لوازمات خرید کر، زینتیں خرید کر اس پر کیا ہے لگاتا ہے۔ گھر بناتا ہے بندہ، گھر بن چکا ہے، عمارت قائم ہو گئی، رہنے کے قابل ہے، لیکن اس گھر کو اور اچھا بنانے کے لیے گھر میں فرنیچر لا کے رکھتا ہے، مجلس بناتا ہے، کچن میں سامان لا کے رکھتا ہے، دوسرے لوازمات لا کے رکھتا ہے، بستر وغیرہ ہیں۔ ان تمام چیزوں سے گھر میں کیا ہے اچھائی اور رونق آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ دینی امور کا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر رکوع سجدہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن نماز میں اچھائی کب آئے گی؟ جب خشوع خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز میں کیا ہے مزید اور اچھائی، مزید اور حسن اس کی نماز میں کیا ہے پایا جائے گا۔ یہی معاملہ انسان کے اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، کہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو کیا ہے اچھا بناتا ہے۔ اس نے ایمان لے آیا ہے، اس کے اندر اسلام ہے، دین اسلام ہے، اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہے، لیکن مزید اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بارونق، خوبصورت، مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا نام کیا ہے حسن اسلام ہے، اسلام کی اچھائی میں سے۔ تو اسلام اور اپنے ایمان کو مزین، بارونق کیسے کرے انسان، اسے اچھا کیسے بنائے، آپ نے اس کا نسخہ ہمیں بتایا ہے، طریقہ، اور کیا فرمایا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے، اس کی اسلام کے کامل مکمل ہونے کی علامت یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ان تمام امور، ان تمام چیزوں کو، کاموں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی اور بے فائدہ کام ہوں، جو بے غرض ہوں، بے مقصد کام ہوں، ان کے پیچھے بندہ مومن نہیں پڑھتا۔ اگر ایسا کرے تو اس کے اسلام کی حفاظت ہوگی اور اس کے اسلام کو کیا ہے اعلیٰ درجہ کیا ہے حاصل ہوگا۔ اسی لیے حضرات اگر دیکھا جائے تو اہل علم نے بندے کے اعمال کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اہل علم نے بندوں کے اعمال کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ان اعمالوں کی جن کا کرنا فائدہ اور اس میں اس کی اچھائی ہے۔ کچھ ایسے اعمال جن کے کرنے میں اس کا کیا ہے فائدہ ہے، یعنی بے مقصد کام نہیں ہے، ان کے کرنے میں کیا ہے فائدہ ہے۔ ایک دوسری قسم ایسے اعمال جن کا نہ کرنا ہی بہتر ہے، جن کا نہ کرنا ہی کیا ہے بہتر ہے۔ تیسری قسم ایسے اعمال کی جن کا ترک کرنا ضروری ہے، جن کا ترک کرنا، چھوڑ دینا کہ نہ کرے وہ عمل، یہ ضروری ہے۔ چوتھا عمل ایسا جس کا ترک کرنا بے مقصد
اور لا یعنی ہو۔ یہ 4 قسم کے اعمال اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو اب اگر بندہ ایسا عمل کرے جو اس کی ضرورت کا ہو، اس میں اس کا فائدہ ہو، مقصد ہو، اور لا یعنی کاموں کو ترک کر دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس نے کیا ہے، ایک اچھائی کو اپنایا، اس نے ایک اچھائی کو اپنایا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ فائدے والے کاموں کو ترک کر دے اور لا یعنی کاموں کو اپنائے، تو یقیناً جو ہے اس نے اس میں کیا ہے، ایک فضول کام کیا اور بے مقصد کام کیا، بے مقصد کا کام ہوا جس میں اس کا کوئی کیا ہے، فائدہ نہیں۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے، چاہے اس کی اپنی حرکتوں سے ہو، زبان سے ہو، نگاہ سے ہو، کسی بھی ذریعے وہ عمل ہو، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے سوچے کہ اس عمل کے کرنے پر مجھے کیا حاصل ہوگا، اس عمل کے کرنے پر مجھے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز حاصل ہونے والی ہے، کچھ فائدہ ہونے والا ہے دنیاوی یا اخروی، تو اس عمل کو کرے، ورنہ جو ہے نہ کرے، اپنے وقت کو ادھر ادھر کیا ہے، ضائع نہ کرے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک انسان کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اسلام کی اچھائی میں سے، اس کی اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ان تمام کاموں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی کام ہوں، بے فائدہ کام ہوں، بے غرض کام ہوں، ان تمام کاموں کو کیا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم کام جو ہمارے فائدے کا ہے وہ واجبات کی ادائیگی ہے، واجبات کی ادائیگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کام، جو اعمال ہم پر واجب اور فرض کیا ہے، اس کی فکر ہونا اور اس کو اہمیت دینا، یہ ہمارے فائدے اور ہمارے کامیابی کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ مثلا فجر کی نماز وقت میں پڑھنا جماعت کے ساتھ، اس کا اہتمام کرنا، اس کی فکر ہونا، اس کے لیے تیاری کرنا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور سب سے اہم کام جس کا ترک کر دینا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ان کاموں کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو کہ ہم پر کیا ہے، محرم ہیں، یعنی ہم پر کیا ہے، حرام ہے۔ تو حرام کاموں کو ترک کر دینا، واجبات کو اپنانا، یہ ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی بے غرض، بے فائدہ کاموں کو جو ہے ترک کر دے۔ اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث کو مزید جو ہے اس کی جو ہے وضاحت کے لیے چند مثالیں رکھی جائیں تو بہت ہی بات واضح ہوگی کہ کس طرح جو ہے لا یعنی بے فائدہ کاموں میں ہم اور آپ جو ہے کبھی کبھار کیا ہے، مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں، اور جس عمل کے بنا پر کیا ہے، ہم اپنی ایمان، ہم اپنی اسلام کی کیا ہے، حفاظت بھی کیا ہے، نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص، آپ کی کسی عزیز، آپ کی کسی دوست کی جو ہے نکاح ہوا، آپ کو دعوت ملی، آپ اس کی دعوت میں شرکت کیے، تو اب ادھر جو ہے بس اوقات کیا ہے، انسان کیا ہے، ٹوہ میں لگ جاتا ہے کہ جہاں پر نکاح ہوا اس نے کتنا حق مہر دیا مثال کے طور پر، اور کیا کچھ لین دین کا معاملہ پیش آیا، اور اسی طرح کیا ہے کہ رابطہ کیسے ہوا، یعنی جو ہے یہ رشتہ کیسے لگا، کس کے ذریعے لگا، یہ ساری باتیں اگر ہم معلوم کریں اور ہمیں اگر معلوم ہو بھی جائیں، اس میں اگر ہم غور کریں ہمیں کیا فائدہ ملا، کیا ہمارے جو ہے اسلام یا ہمارے ایمان پر اس کا کچھ اثر ہوا، یعنی
بہتری کچھ ہوئی، کچھ فائدہ نہیں اس میں. تو یہ ایک قسم کا کیا ہے لا یعنی کام ہے، اس سے کیا ہے ہم اجتناب کریں. اسی طرح جو ہے بسا اوقات جو ہے دنیا سے متعلق جو خبریں ہیں، یعنی سیاست سے تعلق رکھتی ہوں یا دوسرے معاملات سے، بہت ہی زیادہ گہرائی اور بہت ہی زیادہ دلچسپی لینا ان معاملات کو لے کر، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی خبر حاصل کرنا اگر دیکھا جائے، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ جو ہے اسی فیلڈ میں تعلق رکھتے ہوں کہ آپ جو ہے کوئی صحافی ہیں یا کوئی اور جو ہے ہنر ہے جس میں ضرورت ہے ان خبروں کی، تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ جو ہے ایک عام آدمی یا کوئی اور دوسرا ہنر، کوئی اور دوسرا کام ہے، آپ طالب علم ہیں، تو ان ساری باتوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ گہرائی میں جانا، سیاسی امور، خبروں کو لے کر کے، یہ سب جو ہے بے فائدہ اور بے مقصد کیا ہے کام ہوں گے، جس میں ہمارے وقت ضائع ہوگا. اور جب وقت ضائع ہوگا تو جو اہم باتیں ہیں اور کام ہیں، امور ہیں ہمارے، جس میں ہماری کامیابی اور ترقی پائی جاتی ہے، اس سے ہم کیا ہے بہت ہی زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. اور اسی طرح بہت ساری مثال پائی جاتی ہیں. موبائل فون کو لے لیا جائے آج کل، کہ موبائل فون اگر ہم سوشل میڈیا کو لے لیں تو کتنا زیادہ ہم اپنے وقت کو لا یعنی بے فائدہ کاموں میں کیا ہم صرف کرتے ہیں. ہر انسان سوچے، یعنی دن بھر وہ موبائل جو استعمال کرتا ہے، رات کو جب بستر پر سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے جائے، اس وقت اپنا محاسبہ کرے کہ آج اس نے موبائل فون یا سوشل میڈیا کا جو استعمال کیا ہے، اپنا وقت اس پر لگایا ہے، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ اور زیادہ شاید لگا دیا ہو فضول وقت اپنا، اس سے اس کو کیا فائدہ حاصل ہوا، یعنی کیا اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں کچھ ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ محاسبہ کرے. اگر جو ہے کوئی ترقی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ اگلے دن سے جو ہے وہ اپنی اس حرکت سے یا بہت ہی زیادہ اس موبائل فون یا سوشل میڈیا میں وقت لگانے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچائے اور دور رکھے. قدر ضرورت استعمال کر لے، لیکن بہت ہی زیادہ اس کے پیچھے وقت لگا دینا، اس میں ہمارا کیا ہے نقصان ہے، اور ہمارے اسلام، ہمارے ایمان کا کیا ہے نقصان ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ان تمام کاموں کو ترک کر دے، ان سے دور رہے جو بے مقصد، بے فائدہ اور بے غرض ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ہر لا یعنی بے فائدہ کاموں سے کیا ہے بچنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارا اسلام جو ہو اسے کیا ہے ہم اچھا بنا سکیں. اور جب اسلام اچھا ہو جائے گا ہمارا، اس کی حفاظت ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمیں اونچا مقام و مرتبہ بھی کیا ہے حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اور آج کی اس نشست پر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.